السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 6 میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں جانیں گے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانیں تو کیا حرج ہے۔ ناظرین، اگر ہم نبی کو عالم الغیب مانیں تو بہت بڑا حرج ہوگا، نبی کی توہین ہوگی اور نبی پر الزامات کی بھرمار ہوگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی روایت کے مطابق 2 قبیلے جن کو رعل اور ذکوان کہا جاتا تھا، وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں اسلام سکھلانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کچھ صحابہ کرام کو بھیجیں جو ہمیں تعلیم دے سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قاری صحابہ کو بھیجا تاکہ وہ ان کو دین کی تعلیم دیتے رہیں، لیکن انہوں نے ان صحابہ کرام کو راستے میں دھوکہ دیا اور تمام کو شہید کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ کیوں نہ چلا کہ یہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں اور ان 70 صحابہ کرام کو شہید کرنے والے ہیں؟ اگر پتہ تھا تو کیوں بھیجا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صحابہ کرام کو مارنا چاہتے تھے؟ اگر نبی کو عالم الغیب مانے تو یہ الزام ہوگا کہ نبی نے جانتے ہوئے بھی صحابہ کرام کو بھیجا، نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کتنا بڑا الزام نبی پر آتا ہے اگر ہم نبی کو عالم الغیب مانے تو۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا۔ نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کو پہلے سے معلوم نہ تھا، اگر معلوم ہوتا تو نہ بھیجتے اور اتنے بڑے نقصان سے بچ جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران آپ نے جوتے نکال کر پھینک دیا، صحابہ کرام نے بھی جوتے نکال کر پھینکنا شروع کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں نکالے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کا رسول، ہم نے آپ کو جوتے نکال کر پھینکتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی نکالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے تو میں نے ان جوتوں کو نکالا۔ ناظرین، آپ اگر نبی کو عالم الغیب مانو گے تو کیا نبی پر الزام نہیں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ناپاکی اور گندگی والے جوتوں کو پہن کر نماز پڑھی؟ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کو آ کر بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر مانو گے تو سیدھا آپ پر الزام ہے کہ گندگی کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کر دیکھیں کہ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو طائف کا سفر کیوں کرتے؟ جب آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟
اگر آپ کو علم غیب ہوتا نا تو طائف کا سفر ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ وہ ماننے والے ہی نہیں تھے بلکہ انکار کرنے والے اور ظلم کرنے والے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے طائف کی طرف سفر کر کے چلے گئے۔ اسی طرح آپ کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے الزام لگایا۔ کئی دن تک نبی پریشان تھے۔ جب وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ پاک باز ہیں، تب چل کر نبی کو سکون ہوا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر علم غیب ہوتا تو آپ پریشان نہیں ہوتے اور نہ صحابہ کرام سے بار بار مشورہ کرتے۔ اگر یہ مانو گے کہ نبی عالم الغیب تھے تو گویا جان بوجھ کر نبی نے پریشان کیا اور خود بھی پریشان ہوئے۔ ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ غور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ نبی عالم الغیب تھے تو کن کن الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب بذات خود نہیں تھا بلکہ عطا کیا گیا تھا۔ ہم ایسے بھائیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے بندوں کو غیب کی باتیں بتائی ہیں، جیسے دجال کے بارے میں، قیامت کی علامتوں کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ امت کو سمجھانے کے لیے غیب کی باتیں اللہ نے نبی کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے۔ جیسے نبی نے ہم کوئی غیب کی خبریں بتانے سے ہم عالم الغیب نہیں کہلا سکتے، اسی طرح اللہ کا نبی کو بتانے سے نبی بھی عالم الغیب نہیں کہلا سکتے۔ ہم آخر میں ایک بہت ہی اہم بات کہنے جا رہے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا ان کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں۔ کیا ان کا عقیدہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ نبی کے علم غیب کے بارے میں کیا تھا۔ صحیح بخاری کے آخری باب کی حدیث ہے، جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم میں سے یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ اور فرمایا جو شخص تم میں سے یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو اس نے بھی جھوٹ کہا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بخاری کی آخری جلد اٹھائیں، آخری باب کو کھول کر دیکھیں، جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرماتی ہیں کہ جو کوئی بھی دعویٰ کرے کہ نبی علم غیب جانتے تھے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جھوٹا کہیں، کیا اس کی بات مانی جا سکتی ہے دوستو؟ بالکل نہیں، یہ تو گمراہی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، یعنی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔